ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. खुदा की अज़मतें क्या हैं, खुदा की अज़मतें क्या हैं, मोहम्मद मुस्तफा जाने। खुदा की अज़मतें क्या हैं, मोहम्मद मुस्तफा जाने। मकामे मुस्तफा क्या है, मकामे मुस्तफा क्या है, मोहम्मद का खुदा जाने। खुदा की अज़मतें क्या है, मोहम्मद मुस्तफा जाने। सदा करना मेरे बस में थी, मैंने तो सदा कर दी। सदा करना मेरे बस में थी, मैंने तो सदा कर दी। वो क्या देंगे मैं क्या लूँगा, वो क्या देंगे मैं क्या लूँगा। सखी जाने गदा जाने, खुदा की अज़मतें
کہا جبریل نے سدرات تلک میری رسائی تھی، کہا جبریل نے سدرات تلک میری رسائی تھی، ہے کتنی منزلیں آگے، ہے کتنی منزلیں آگے، نبی جانے خدا جانے، خدا کی عظمتیں کیا ہے، محمد مصطفیٰ جانے، مدینے حاضری کی مانگتے رہنا دعا یارو، مدینے حاضری کی مانگتے رہنا دعا یارو، اثر ہوگا نہیں ہوگا، اثر ہوگا نہیں ہوگا، نبی جانے دعا جانے، خدا کی عظمتیں کیا ہے، محمد مصطفیٰ جانے، مجھے تو سرخرو ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں، مجھے تو سرخرو ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں، زمانے کا ہے کیا ناصر، زمانے کا ہے کیا ناصر، بھلا جانے برا جانے، خدا کی عظمتیں کیا ہے، محمد مصطفیٰ جان، مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے، کشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله، صلوا عليه وآله، صلوا عليه وآله، اور میں بروں سے لاکھ برا سہی، میں بروں سے لاکھ برا سہی، مگر ان سے ہے میرا واسطہ، میں بروں سے لاکھ برا سہی، مگر ان سے ہے میرا واسطہ، میری لاج رکھنا میرے خدا، یہ تیرے حبیب کی بات ہے، یہ تیرے حبیب کی بات ہے، بلا الأولى بكماله، كشف الدجى بجماله، حسن جميع خصاله، صلوا عليه وآله، صلوا عليه وآله.
جس چاہت پہ بلا لیا، جس چاہت پہ بلا لیا، جس چاہا اپنا بنا لیا، جس چاہت پہ بلا لیا، جس چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجى بجمالہ، حسن جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ، اور ہو درود تجھ پہ بھی آمینہ، ہو درود تجھ پہ بھی آمینہ، تیرے چاند پہ بھی سلام ہو درود تجھ پہ بھی آمینہ، ہو درود تجھ پہ بھی آمینہ، ہو درود تجھ پہ بھی آمینہ، تیرے چاند پہ بھی سلام ہو، تیری گود کتنی عظیم ہے، تیری گود کتنی عظیم ہے، ملا تجھ کو ماہ تمام ہے، ملا تجھ کو ماہ تمام ہے، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجى بجمالہ، حسن جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ۔ کہ حضرت پیر صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، آپ تشریف فرما ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، اور پھر جو واقعہ آپ کے ساتھ پاکستان میں پیش آیا، آپ کے چچا زاد بھائی وفات پا گئے، ان کے لیے دعائیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اور آپ کو تمام دعائیں کی ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ یہ بھی اللہ والوں کی ایک نشانی ہوتی ہے کہ وہ غم کو بھی برداشت کر جاتے ہیں اور وہ خوشی کو بھی برداشت کر جاتے ہیں، ورنہ عام جب ہمارے جیسے لوگ غم میں بھی ان کا برا حال ہو جاتا ہے اور خوشی میں بھی برا حال ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ پاک کا بڑا کرم ہوتا ہے ان لوگوں پر جو ان ساری چیزوں کو اللہ کے لیے برداشت کرتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے ان پر کرم کر کے ان کو یہ فہم اور سوچ عطا کر دی ہوتی ہے کہ ہم آئے اللہ کی طرف سے ہیں، اسی کا مال ہے، اسی کی طرف واپس جانا۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو تمام گائقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور آپ یہ بھی ہماری اس لیے بھی خوش قسمتی ہے کہ آپ بزرگ عالم دین ہیں، پاکستان میں بھی نامور شخصیت ہیں، یہاں یورپ میں بھی متعدد بار آ چکے ہیں، تو زیارت کرنا بھی آپ کی مقصود تھا۔ آپ سے ایک نیت یہ بھی تھی کہ آپ تشریف لائیں گے، آپ سے سبق لیں گے،
شاگردی کا شرف بھی حاصل ہو جائے گا طالب علمی کے حوالے سے. پھر یہ ہے کہ مسلمان جب بھی مل بیٹھتے ہیں تو ظاہر ہے انہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرنا ان پر واجب ہے. اس حوالے سے یہ محفل جو ہے یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہی سجائی گئی ہے. جہاں بھی مسلمان مل بیٹھے جہاں بھی رہیں انہی کا ہے. یہ سب کچھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. تو یہ ساری کچھ ٹوٹی پھوٹی نیتیں تھیں جو آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں. اب آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی ہمیں کچھ بند و نصیحت کریں فرمائیں تاکہ ہمارے دل جو ہیں وہ منور ہوں, اللہ پاک کی ذات کے ساتھ جڑے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت و عقیدت جو ہے وہ اور زیادہ اجاگر ہو تاکہ ہم سب اس دنیا کو بھی بہتر بنا سکیں اپنے لیے, اپنی آنے والی نسلوں کے لیے, اور آخرت کا سامان بھی کر سکیں. اور آپ کا یہاں موجود ہونا ہی بڑا باعث برکت ہے ہمارے لیے. آپ جب خطاب فرمائیں گے, آپ جب نصیحت فرمائیں گے تو وہ بھی ہمارے لیے سبق موضوع ہوں. بہت بہت شکریہ آپ کا. تشریف لائیں. اسلام, آپ میں ہم سب خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت ایمان عطا فرمائی. ہم ایماندار ہیں. ہر بندہ مومن کا دو زندگیوں پر ایمان ہے, ایک دنیاوی زندگی, ایک آخرت والی زندگی, اور انہی دونوں کی بھلائی اور ان میں اچھائی مل جائے تو وہ کامیاب ہے. اسلام میں صرف وہ بندہ بھی کامیاب نہیں جو دنیاوی طور پر تو بڑا اسٹیبلشڈ ہو, اس کے پاس مال و دولت ہو, وسائل ہو, عزت ہو, شہرت ہو, اولاد ہو, خاندان ہو, لیکن آخرت اگر نہیں تو اسلام کی نظر میں وہ فلاح نہیں ہے. فلاح اذان ہوتی ہے ہماری امی ملک, کہا جاتا ہے حی علی الفلاح, آ جاؤ دو جہاں کی کامیابی کی. فلاح دو جہاں کی کامیابی کو کہتے. اس لیے اصل کامیابی یہ ہے کہ دو جہان میں بندے کو کامیابی ہو, اور دو جہان کی کامیابی یقیناً اللہ تعالیٰ کی رضا میں اور اللہ تعالیٰ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں. میں بڑی مختصر سی بات کرتا ہوں. یہ حدیث پاک سیاستہ میں بھی موجود ہے, اور اسے تمام علماء کرام نے جنہوں نے حدیث پر درود پاک کے بارے میں کتابیں لکھی انہوں نے فرمایا کہ ایک دن حضور آقا رحمت نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے, تو آپ نے فرمایا اے لوگوں مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو. تو ایک صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا زیادہ سے زیادہ میں درود پڑھوں؟ آپ نے فرمایا جتنا پڑھ سکتے ہو. انہوں نے عرض کیا آقا میرے فرائض زندگی ہیں جیسے آپ میں سے ہر بندے کے فرائض حیات ہیں. مثلا ہم کوئی نوکری کرتا ہے, کوئی کاروبار کرتا ہے, پیٹ پالنے کے لیے حرکت کرتے ہیں ہم. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے جو فرائض حیات ہیں ان سے فارغ ہو کر جتنا ٹائم میرے پاس بچے گا میں اس کا چوتھا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان زدتا فہو خیر لک, اگر تو اس سے اور زیادہ پڑھے تو تیرے لیے اور بہتر. انہوں نے اب سرکار نے گویا ترغیب زیادہ کی دلائی, اور صحابہ وہ حضور کے سچے عاشق تھے جو حضور کے اشارہ آبرو کو بھی مانتے تھے. از کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو مجھے وقت ملا اس میں سے میں تیسرا حصہ درود پاک پڑھوں گا, یعنی تھوڑا سا بڑھا دیا. پھر آپ نے فرمایا ان زدت فہو خیر لک, اگر تو اور زیادہ پڑھے تو تیرے لیے اور زیادہ بہتر ہے. انہوں نے عرض کیا آقا جتنا ٹائم میرے پاس ملے گا وہ عبادات وغیرہ کے لیے اس میں سے آدھا ٹائم میں آپ پر درود پاک کروں گا, آدھا ٹائم باقی عبادات کروں گا. آپ نے پھر بھی ارشاد فرمایا گویا سرکار اس کا ذوق درود اور ذوق محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بڑھا رہے ہیں. یہ بھی آپ کا کرم ہے, نگاہ ہے حضور کی. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ضروری فرائض جو اللہ کے فرائض ہیں ان کے علاوہ اور جو فرائض زندگی ہیں ان کے علاوہ جتنا ٹائم مجھے ملے گا میں آپ کی ذات پر درود پڑھنے میں وقف کروں. جب صحابی گویا اب اس سے آگے تو کوئی اور حد نہیں تھی صحابی کے درود پڑھنے کی، اب جب اس نے اپنی محبت کی انتہا کر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں جو فرمایا وہ محبت کے جواب محبت کے طور پر عطا کی انتہا. کہ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اگر تو ایسا کرے گا نا جیسا کہہ رہا ہے تو سن، اللہ تمہیں 2 چیزیں عطا کرے گا. پہلی چیز اگر یہ تو کرے گا تو اللہ تعالی یکفی کا ہمہ کا، اللہ تیرے غم دور کر دے. پہلی چیز یہ ہے. اگر آپ غور فرمائیں آج ہم اس دنیا میں ہیں، بڑے سے بڑا امیر آدمی، وسائل والا آدمی، یہاں تو زندگی اور زیادہ آسان ہے، بلکہ اگر ہم کہیں تو یہاں جنت کی زندگی والے آرام و سکون کی بڑی نعمتیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم لوگ پریشان ہیں. یہاں لوگ مجھے بہت سے ملے کہتے ہیں نہیں پریشانی ہے. تو گویا غم اور پریشانی سے انسانی زندگی میں نجات ممکن نہیں، یہ لازمی چیز ہے. لیکن وہ غم اور پریشانی جو امیر کو ہے، غریب کو ہے، شاہ کو ہے، گدھا کو ہے، بڑے کو ہے، چھوٹے کو، عورت مرد، کوئی بھی اس سے بالا، اس کے بارے میں فرمایا اس یکفی کا. دوسری روایت کے الفاظ جو ہیں ربوں کا ہمہ کا، تیرا رب تجھے غم کی طرف سے کافی ہو جائے، اللہ تیرے غم دور کر دے گا. اور دوسرا انعام کیا فرمایا؟ اب اگر جس بندے کے غم یہاں دور ہو جائیں، نہ غم روزگار رہے، نہ غم جان رہے، نہ غم اولاد رہے، نہ غم عزت رہے، اس سے غم سے بالاتار ہو جائے تو گویا اس دنیا میں بھی جنت کی ہوا مل گئی. اور آگے فرمایا وَيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ ذَنْبَكَ، اور اللہ تیرے گناہ معاف کر. گویا جب صحابی نے یہ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میں جتنا وقت میسر آیا میں آپ پر درود پاک میں وقف کروں گا، تو آپ نے گویا 2 جہاں کی کامیابی کی اسے نوید اور خوشخبری سنا. فرمایا اس جہاں میں تمہیں غم نہیں ہوگا، اس جہاں میں تیرے ذمہ گناہ نہیں ہوگا. تو اب جب یہ معاملہ ہو تو دونوں جہان سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ. یہ ہے درود پاک کی فضیلت. یہاں ایک اور بڑی پیاری بات محدثین نے کی ہے. عربی زبان بڑی وسیع ہے، ایک ایک حرف جو ہے اس کے کئی معنی. مثلا آپ جانتے ہیں نا صلاۃ کا معنی تو نماز، اسی عربی زبان کے صلاۃ میں 62 معنی ہیں. عربی سب سے قدیم زبان ہے اور وسیع زبان ہے. فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے کوئی دنیا کی زبان عربی کے مقابلے. غم کے لیے عربی زبان میں کئی لفظ ہیں. مثلا غم خود ایک، حزن ہے، اس طرح اور الفاظ. لیکن ہم، آپ نے فرمایا اس یکفیک اللہ ہمہ کا، اللہ تیرے غموں کی طرف سے تمہیں کافی ہو جائے گا. ہم اس غم کو کہتے ہیں، آپ توجہ فرمائیں کتنا حضور نے کرم کیا. ہم اس غم کو کہتے ہیں جو روگ بن کر اندر ہی اندر سے بندے کو کھا جائے. بعض غم بندہ زبان سے بیان کر سکتا ہے، بعض باتیں زبان سے بیان بھی نہیں ہو سکتی. اتنا کرب ہوتا ہے، اتنا درد ہوتا ہے، اتنی ٹیس ہوتی ہے گہری کہ بندہ اس کو بیان. تو گویا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پاک پڑھنے والے صحابی کو 2 جہاں کے غموں سے نجات عطا. فرمایا اگر تم درود پاک پہ اتنا پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ کو، اسی لیے کہا گیا ہے کہ دل ہو بے چین تو پڑھ سید عالم پہ درود، کہ دل کی تسکین ثنا خوانی سرکار میں. جہاں دلوں کی تسکین اللہ کی یاد میں ہے، اور چونکہ اللہ کی قدرتوں کا بڑا مظہر ذات مصطفیٰ ہے، تو جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، عقیدت، اتباع، اطاعت اور درود پاک اور وفا ہوگی اتنا اس کے. تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جہاں کے غموں سے نجات کا سرٹیفکیٹ درود پاک عطا. ماشاءاللہ سنا ہے ملک ظہور صاحب کی رفاقت میں
بہت سے لوگ درود پڑھتے ہیں، پھر یہ کلیکٹ کرتے ہیں. تو یہ اس سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا بہترین ذریعہ سرکار کی تعریف، حضور کی حمد و ثنا. آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام درخت کے قریب گئے، اللہ نے جنت سے نکال دیا، زمین پر بھیج دیا. 300 سال تک آپ روتے رہے، یا اللہ معاف کر دو، معاف کر دے، صبح و شام، دن رات دو ایک ہی بات. لیکن جب معافی کا وقت آئے تو اللہ ہی انتظام کرتا ہے ہر چیز کی. تو آپ یاد آیا کہ جب میں پیدا ہوا تھا تو عرش کے کناروں پر نام خدا کے ساتھ نام محمد لکھا ہوا تھا. آپ نے عرض کیا یا اللہ میں اس نام کا واسطہ دیتا ہوں کہ مجھے معاف کرو. اب سارے معاملات ہیں اللہ کی طرف سے. دل میں بھی اللہ فتلقا آدم ربہ بکلمات، آدم نے کچھ کلمات سیکھ لیے اللہ کی بارگاہ سے، سکھائے بھی اللہ نے. اب آدم علیہ السلام نے، امام حاکم نے مستدرک میں ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب حضرت آدم علیہ السلام نے میرے اور آپ سب کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بطور وسیلہ پیش کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا آدم کیف عرفت ان محمدن هو اکرم الخلق عندی. اے آدم تمہیں کیسے پتا چلا کہ میرے حضور میں میری ساری مخلوق میں سے عزت والی ذات محمد ہے؟ کیسے پتا چلا؟ اب یہاں رک کر ایک بڑی پیاری بات بعض عاشق علماء نے کی. بخاری تو سارے پڑھتے ہیں، حدیثیں بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں. ہم اہل سنت کہتے ہیں کہ قرآن بھی اس سے ہی سمجھ آتا ہے جو حب مصطفیٰ سے پڑھتا ہے، حضور کی محبت عظیم عزت دل میں رکھ کر پڑھتا ہے. حدیث بھی اسی کو سمجھ. یہاں دیکھیں کتنی پیاری بات محدثین نے کی. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نہیں جانتا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حضور کا نام کیوں پیش کیا. اللہ تو دلوں کے حال جانتا ہے، لیکن خود پوچھ رہا ہے آدم تمہیں کیسے پتا چلا کہ میری بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والے محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ سوال کرنا مخلوق کو بتا رہا تھا، اور اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ حضرت آدم جواب کیا دیں گے. جواب بھی یہی دیں گے کہ یا اللہ عرش کے کناروں پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ یہ جواب بھی جانتا تھا، لیکن علماء نے جو یہاں بڑا پیارا نقطہ محبت نکالا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے یہ پوچھا کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ میرے محبوب محمد محبوب ہیں، میرے عزت والے میرے ہاں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ پوچھ کر اور آدم علیہ السلام کی زبان سے پھر حضور کی تعریف کروا کے کہ عرش پر آپ کا نام لکھا تھا، وہ اپنی مخلوق کو میسج دیا، پیغام دیا کہ اے میری مخلوق سن لو کہ میں خدا چاہتا ہوں کہ پہلا انسان آدم ہے، انسان کی زبان ہو محمد کی شان. میں رب بھی پسند کرتا ہوں کہ تمہاری زبانوں پر میرے نبی کی شان ہو، میرے نبی کی نعتیں ہوں، میرے نبی کا درود ہو، میرے نبی کا سلام ہو، اور میرے نبی کے نغمے ہوں، ان کے حسن کی بات ہو، ان کی صورت کی بات ہو، ان کی سیرت کی بات ہو، ان کے دین کی بات ہو. تو اس لیے ہم اہل سنت الحمدللہ اس لحاظ سے بخت والے ہیں کہ ہماری کوئی بھی محفل، فوتگی کی محفل ہو، عقیقے کی محفل ہو، ختنے کی محفل ہو، شادی کی محفل ہو، ہم آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے یہ بات ہمارے دل میں پیوست کر دی ہے کہ جب زبان پر نام مصطفیٰ ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو مقدر سنورتے ہیں. جیسے آدم کا مقدر سنورا کہ ان کی توبہ قبول ہوئی، آدم علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام فاجتباہ، پھر اللہ نے انہیں چن لیا، اپنا محبوب بنا لیا. تو جیسے ان کی زبان پر نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیا اور اللہ نے انہیں پسند کر لیا پھر چن لیا، اسی طرح جس زبان پر حضور کا ذکر گرامی کسی حوالے سے آتا ہے یہ اس کی سعادت ہے، اور انشاءاللہ اللہ اس سے راضی ہوگا، اللہ اسے اپنی مہربانیوں سے فرمائے گا. اس لیے دونوں عالم میں مقصود گر آرام ہے.
تو ان کا دامن تھام لیں جن کا محمد نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ آپ لوگ خوش بخت ہیں، ہزاروں لوگ ڈنمارک میں کوپن ہیگن میں رہتے ہیں، بخت والوں کے گھر میں مجلس ہوتی ہے تو حضور کے ذکر کے لیے، بیٹھنا ہوتا ہے تو حضور کے نام سننے یا سنانے کے لیے، آپس میں ملتے ہیں تو اللہ رسول کی محبت کے لیے، یہ ہماری سعادت ہے۔ اللہ ہمیں ان سعادتوں سے آخری دم تک بہرہوار رکھے۔ کبھی دل میں تکبر نہیں آنا چاہیے کہ میں ہوں میں ہوں میں ہوں، میں ہی تو شیطان نے کہی تو مارا گیا۔ صوفیاء کہتے ہیں میں زبان سے کبھی نہ کہوں۔ ایک بزرگ اتنا زیادہ اس کے خلاف تھے کہ ایک آدمی وہ کلام میں نہیں بولتے تھے، میں اپنا ہی تھا۔ تو ایک آدمی اس نے کہا کہ تم کہتے ہو ہمارے حضرت صاحب میں نہیں کہتے، تو میں ان سے میں کا لگاؤں گا۔ تو اس نے یہ کہا اور آپ کی خدمت میں چلا گیا۔ تو اب آپ نے ایک بات کی تو اس آدمی نے کہا یہ بات کس نے کی، تو وہ چاہتا تھا کہ وہ میں کہیں، لیکن انہوں نے فرمایا نماز کا ٹائم ہے، نماز پڑھو پھر بات کرو۔ نماز مکمل ہو گئی تو آپ نے فرمایا کس آدمی نے مجھ سے سوال کیے تھے؟ وہ کھڑا ہو کر کہنے لگا میں۔ تو فرمایا یہی کلمات وہ ہیں جو تو کہلوانا چاہتا ہے۔ تو تکبر بالکل نہیں دل میں آنا چاہیے۔ میں نیکی کر رہا ہوں، میں اچھا ہوں، میں ادارے سے وابستہ ہوں، میں مدرسہ سے وابستہ ہوں، میں مسجد کا ولی سولی ہوں، بالکل یہ چیز مارتی ہے۔ ہمارے دینی طبقہ میں یہ چیز ضروری ہے۔ ہمارے حضرت صاحب حضور جسٹس پیر محمد کرم شاہ علیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے تھے کہ سچی بات تو یہ ہے کہ ایک بادشاہ نے اگر اپنے محل میں جھاڑو دینے کے لیے بندہ رکھنا ہوتا ہے نا، ہزاروں وہ تحقیق کرتا ہے یہ بندہ کون ہے، کہاں کا رہنے والا ہے، اس کا خاندان کیا ہے، اس کے خاندان میں لوگ میرے مخالف تو نہیں ہیں، یہ کیسا ہے، چور تو نہیں ہے، تحقیق کرتا ہے، پھر خاکروب رکھتا ہے۔ اور جب خاکروب رکھتا ہے تو پھر خاکروب کہتا ہے، خاکروب یہ نہیں کہتا کہ میں بادشاہ پریشان کر رہا ہوں تو میں اس کے محل میں جھاڑو دیتا ہوں، پھر بھی خاکروب بندوں کو اپنی عزت کے لیے بتاتا ہے کہ میں بادشاہ کا خاکروب ہوں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جسے اللہ اپنے دین کی نوکری کے لیے رکھتا ہے وہ سمجھے کہ یہ مجھ پر اس کا کرم ہے، اس کی عنایت ہے، اس کی مہربانی ہے کہ اس نے ظہور صاحب کے گھر کو پچھلے دنوں بھائی اکرم صاحب کے گھر میں بڑی پیاری محفل ہوئی، اور ہمارے دوست ہیں آپ کے گھروں کو اگر اللہ نے چن لیا ہے تو یہ اس کا کرم ہے، ہمارے سر کے اندر کوئی کمال نہیں، وہی مہربان ہے۔ منت منے کے خدمت سلطان ہمیں کنے، اس بات پر کبھی ناز نہ کرو کہ بادشاہ کی خدمت ہم کرتے ہیں، منت شنا سے او کے بخدمت برداشت کرو، قسمت پر ناز کرو کہ اس نے تم میں اپنا نام لینے کے لیے چن لیا، اپنے دین کے لیے چن لیا، اچھے کام کے لیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔ الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ مالک کریم ہمارے میزبان محترم ملک روز صاحب کو اس میزبانی، اس محفل، اس محبت کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ ہم شرکائے دعا، شرکائے محفل کی سب کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ میزبان محترم کے گھر کو جان، مال، عزت، آبرو، اہل خانہ سب کی یا اللہ برکتیں عطا فرما، خیر عطا فرما۔ ہم سب کو شر نفس، شر انسان، شر شیطان سے محفوظ۔ یا اللہ ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں نفس کے حوالے نہ فرما، ہم کمزور لوگ ہیں یا اللہ، ہم کمزور لوگ ہیں، نہ نفس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، نہ شیطان کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔
اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين. اللهم انا نسألك ایمانا لا یرتد، یا اللہ ایسا ایمان عطا فرما جو کبھی نہ ٹلے، ونعیما لا ینفد، ایسی نعمتیں دے جو ہمیشہ رہیں، ومرافقت نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی درجات الجنت، جنت الخلد، اور جنت خلد میں اپنے محبوب کے قدموں میں جگہ عطا فرما، اپنے حضور کی نظر میں جگہ عطا فرما۔ یا ولی الاسلام و اہلہ ثبتنا بہ حتی نلقاک، اے اسلام کے والی و مالک اللہ، ہمیں اس وقت تک اسلام پر کاربند فرما حتیٰ کہ ہماری تجھ سے ملاقات ہو جائے، تیری بارگاہ میں حاضری ایمان کے ساتھ، یا اللہ حشر ایمان کے ساتھ، موت ایمان کے ساتھ، ساری منزلیں ایمان کے ساتھ نصیب، اللہم ثبتنا علی الایمان، اللہم لقنا حجت الایمان عند الممات، یا اللہ مرتے وقت بھی ایمان کی حجت کلمہ طیبہ میں نصیب، کلمہ طیبہ، عالم اسلام پر رحم فرما، فلسطینیوں کے حال پر رحم فرما، اس سلسلہ میں ہماری مسلمانوں کی جو غفلتیں اور کوتاہیاں ہیں ہمیں معاف فرما، ہمیں اور ہمارے بادشاہوں کو، حکومتوں کو قوت و غیرت اسلامی عطا فرما، اسلامی اخوت کا فروغ عطا فرما۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں بٹ گئے، یا اللہ ہمیں معاف فرما، قوت متحدہ بن کر کفر کے مقابلے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ بار دیگر مالک، اس دیار غیب میں ہمیں ہماری نسلوں کو بہت سے چیلنجز ہیں، ہمیں ثابت کرنی ہے۔ ماشاء اللہ جس طرح دینی گھرانے اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں، ہماری نسلوں کو دین نصیب فرما، فرما، انہیں ہمارے دین کا بھی وارث بنا، ایمان و عمل کا بھی وارث بنا، رسالے کا وارث بنا، صلی اللہ علیہ وسلم۔